This question is from Idris. Some of my friends are vegetarian and they often ask why in Islam it is allowed to kill animals and that too in the name of God. دیکھیے یہ ایک فیلسی ہے. فیلسی یعنی یہ لا آف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ لا آف نیچر کی بات ہے. جس دنیا میں آپ ہیں وہ آپ نے نہیں بنایا, میں نے نہیں بنایا ہے, وہ بنایا کسی اور نے. اس کے جو لاز ہیں وہی پریویل کریں گے, ہماری آپ کی ڈیزائر نہیں پریویل کریں گے. وہ کیسے؟ جنہوں نے کہا ہے وہ دودھ پیتے ہوں گے, مجھے کہے کہ دودھ کو وہ مائکروسکوپ پہ دیکھیں. وہ سبزی کھاتے ہوں گے, سبزی کو مائکروسکوپ کے شیشے پر رکھ کر دیکھیں. ہر چیز میں جان ہے, ہر چیز میں جیو ہے. آپ جب دودھ پیتے ہیں, جب سبزی کھاتے ہیں, جب پھل کھاتے ہیں, تو آپ ملینز جیوز کو اپنے اندر سالو کر لیتے ہیں. یہ تو لا آف نیچر ہے. کیا کریں گے آپ؟ یا تو مر جائیے یا لا آف نیچر کو فالو کیجیے. یہ مسئلہ ہمارے چوائس کا نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ نیچرل لا کو فالو کرنے کا ہے. میں خود تو ویجیٹیرین ہوں, کیونکہ ویجیٹیرین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر گوشت نہ کھاؤں, مچھلی نہ کھاؤں, تب بھی میں سبزی کھا رہا ہوں. اور سبزی میں اسی طرح سے جان ہے, اس طرح سے میٹ میں جان ہے. اس وجہ سے یہ باتیں جو ہے بہت ہی ان سائنٹیفک ہیں, اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا آف اسلام کی بات ہے. نہیں, یہ لا آف نیچر کی بات ہے. This question is from Ramesh. Is there a mention of Prophet Muhammad in the Bible or Torah? If yes, then why do Christians and Jews not believe in Prophet Muhammad? یہ صحیح ہے کہ اس میں بہت سے ریفرنسز ہیں, بہت جگہ مینشن کیا ہے بائبل میں, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں, دونوں میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, اس طرح نہیں ہوتے. بلکہ وہاں پر وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی سمبولک لینگویج میں ہوتا ہے. تو موقع رہتا ہے ان کو کہ دوسرے ڈھنگ سے انٹرپریشن دے دیں اس کو. مثال کے طور پر بائبل میں ہے ایک لفظ فارکلیت, پیراکلیٹ. اب پیراکلیٹ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد کے لیے ہے. انہوں نے خود سے ایک کمفرٹر بنایا, اس کے لیے لے لیا انہوں نے. تو یہ جو انٹرپریشن کی بات ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے ہر چیز میں. تو انٹرپریشن کر کے آدمی ایک چیز کا مطلب دوسرا نکال لیتا ہے. اور یہ بات اسی چیز کی نہیں ہے. خود مسلمانوں میں دیکھیے قرآن کو الگ الگ ڈھنگ سے مطلب نکال لیتے ہیں اس کا, اور ایک ایسی بات قرآن سے نکال لیتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. یہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کر دیں گے, سارے مسلمان اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے. سارے مسلمان سمجھتے ہیں, حالانکہ بالکل بیس لیس بات ہے. تو قرآن کو غلط ڈھنگ سے اس کو انٹرپریشن دے کر کے یہ بات نکالی گئی ہے. تو بیسک بات ہے کہ انسان جو ہے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. کرسچن کی بات نہیں ہے, مسلمان بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے خود ہی خود مطلب نکالیں گے اور کہیں گے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا اسی بات پر کہ صاحب رسول اللہ تو وہ شفاعت کریں گے اور سارے مسلمانوں کی, سارے امت محمدی کی شفاعت کر دیں گے. وہ تو شفیع المذنبین ہیں, وہ سارے مسلمان ان کی شفاعت سے چلے جائیں گے پیراڈائز میں. حدیثیں گڑھ رکھی ہے بہت ساری.
قرآن سے بھی نکالتے ہیں. یاد رکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کھلے طریقے پر مینشن کی گئی ہو کہیں. اصل چیز ہے کہ سرنڈر کرنے کے اسپرٹ ہونا چاہیے. اگر سرنڈر کرنے کے اسپرٹ نہیں ہے تو قرآن کو مان کر بھی الٹا مطلب نکالا جائے گا, بائبل کو مان کر بھی وہاں بھی الٹا مطلب نکالا جائے گا. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. This question is from شمشاد احمد. قرآن میں وہ کون سے احکامات ہیں جن کے مخاطب صرف نبی کی ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں. نبی کو لے کر کے جہاں کہا گیا وہاں بھی وہ نیابتاً ہے, یعنی نبی کو کہا گیا لیکن مراد سب لوگ ہیں. جیسے قرآن میں ایک یا یہ نبی ہو اذا طلقتم النساء, نبی کو کہہ کر کے طلاق کا بتایا گیا یہاں پر طریقہ, کیونکہ اس کا مطلب نہیں کہ صرف نبی مراد ہے, نبی کو کہہ کر کے سارے لوگوں کو بتایا گیا. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن مجید میں جو بس نبی کے لیے ہو دوسروں کے لیے نہ ہو. چاہے نبی کا نام لے کر ہو چاہے نبی کا نام لیے بغیر ہو, سب بات سب کے لیے ہے. آپ کوئی آیت بتائیں اگر تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ایسی کوئی آیت اگر بتائیں آپ تو. This question is from Imran. Taking and giving interest on money is prohibited in Islam. In light of this, can having a bank account be justified? دیکھیں ہم اس مسئلے پر کچھ نہیں بولتے. اس مسئلے پر میں یہ کہوں گا یا تو آپ اپنے کامن سینس پر چلیے یا دارالفتہ سے فتویٰ لے لیجیے. بس ہم یہاں پر اس پر کچھ نہیں بولیں گے. ہم اس پر اپنے میگزین پہ لکھتے نہیں ہیں. یہ بہت ہی کنٹروورشل ایشوز ہیں یہ سب. تو میں کہوں گا کہ آپ کے دو آپشن ہے. جیسے حدیث بتایا کہ استفت قلب کا, یعنی اپنے کامن سینس سے جان لو. تو یا تو آپ اپنے کامن سینس پہ چلیے یا پھر آپ جو دارالفتہ ہیں مدرسوں میں اس کو بھیجیے, جو کہتے ہیں استفتاء, یعنی ان سے پوچھیے تو جو بتائیں اس پر عمل کیجیے. دو ہی شکل ہے. میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. میں اس سے میرا پروگرام جو ہے صرف دعوت ہے. دعوت کا کام ہم اس وقت نہیں کر سکتے جب ہم سائڈ ایشوز پر چپ ہو جائیں. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعوت کا کام بھی کریں گے اور سائڈ ایشوز پہ بولیں گے. اس سے دعوت کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اسٹرکٹلی دعویٰ ایشوز پر اپنے آپ کو سینٹرلائز کیے ہوئے ہیں. باقی جو ایشوز ہیں وہ آدمی کا خود اپنا مسئلہ ہے, وہ خود سمجھے یا دارالفتہ سے پوچھ کر معلوم کرے. This question is from Tazaffur Parveen. How does God decide a person's fate and why we depend upon it? دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ خدا نے مقدر کر دیا ہے بس وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. نہیں, خدا نے انسان کو آزادی دی ہے, پوری آزادی, ٹوٹل فریڈم, اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیے اس معاملے میں جو ہماری کتابیں ہیں اس میں 3 اسکول بتائے گئے ہیں, قدریہ, جبریہ اور وسطیہ. 3 اسکول. تو 2 اسکول تو وہ ہیں کہ ایکسٹریمسٹ اسکول میں کہوں گا ان کو, کہ وہ مانتے ہیں ایک طبقہ مانتا ہے کہ صرف تقدیر ہے, ایک کہتا ہے کہ صرف تدبیر ہے. میں کہوں گا وسطیہ. وسطیہ مطلب بیچ کا. یہ بیچ کا معاملہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ گلاس میں پانی ہے, میں چاہوں تو پیوں چاہے تو نہ پیوں, لیکن یہ گلاس جس مٹیریل سے بنا ہے وہ مٹیریل نہیں بنا سکتا میں. یہ پانی جس طرح بنا ہے وہ پانی نہیں بنا سکتا میں. تو گلاس کا مٹیریل, پانی کیسے بنا ہے وہ چیز, کیسے رین اور بارش کیسے ہو, وہ سب یہ سب خدا کرتا ہے. اس کو میں کہوں کہ انفراسٹرکچر. تو 2 چیزیں, ایک ہے میری فریڈم, ایک ہے نیچرل میں انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر ہم کوئی دوسرا کریٹ نہیں کر سکتے.
یہ نام امپاسبل ہے کہ ہم ایک پانی کی جگہ ایک الٹرنیٹیو بنا لیں اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہی پانی ہمیں یوز کرنا ہے جو پانی نیچر میں موجود ہے. یہاں پر ہم مجبور ہیں. وسطیہ کے بیچ کا جو ہے کہ ایک لحاظ سے ہم ڈپینڈ کرتے ہیں خدا پر, دوسرے لحاظ سے ہم آزاد ہیں. تو اس کے لیے میں ایک لفظ بولوں گا کہ ایک ہے انفراسٹرکچر, ایک ہے میرا فریڈم. تو انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر میں کوئی اس کا آلٹرنیٹیو نہیں بنا سکتا. اس میں وہی ہوگا جو ہے, جیسے کہ میں ابھی بتایا کہ خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں زندگیاں جو ہے صرف انیمل, سو کال انیمل میں نہیں ہے, ہر چیز میں زندگی ہے. تو آپ جب کھائیں گے تو آپ زندگی کو کل کریں گے آپ. یعنی بھیڑ بکری بھی زندگی نہیں ہے, دودھ میں ہے, پانی میں ہے, سبزی میں ہے, پھل میں ہے, وہاں بھی زندگی ہے. وہاں ہم کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو نہیں بنا سکتے اس کا. یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کے پانی میں, جہاں کے دودھ میں, جہاں کے سبزی میں, جہاں گوشت پھل میں زندگی نہ ہو, وہ ہمارے بس میں نہیں. یہاں ہم مجبور ہیں. لیکن پھر بھی میں فریڈم جو ہے, چاہوں تو میں نہ کھاؤں, چاہوں تو نہ پانی پیوں, یہ اپنی فریڈم کو میں یوز کر سکتا ہوں یہاں پر. تو اپنی فریڈم کو یوز کرنے کے معاملے میں آدمی پوری طرح آزاد ہے. لیکن انفراسٹرکچر کے معاملے میں مجبور ہے کہ وہ نیچر کا جو انفراسٹرکچر ہے اسی کو استعمال کرے, اسی کو فالو کرے. یہ ہے وسطیہ. This question is from Razia. Man has an inner urge to make a god-like entity their sole concern. So why is it that he is unable to carry out the psychological verification for God? وہی تو ہے, اسی کو تو میں نے کہا سائیکولوجیکل ویریفیکیشن. کہ اندر ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے خدا کا کانسیپٹ. جیسے کہ میں نے مثال دیا پیپر میں کہ امریکہ کی جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ہمیں ایک چرچ بنانا ہے, ایک اور چرچ وداؤٹ گاڈ ہم چاہتے ہیں, چرچ ود گاڈ نہیں. تو سوال یہ کہ تم چرچ ود گاڈ کیوں چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ تم کیوں نہیں کہتے ہمیں کلب کافی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب وہ ریفیوز کر رہے ہیں خدا کو, تب بھی ان کا نیچر ان ایڈریس پڑا ہوا ہے. ان کا نیچر جو ان ایڈریس پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ جو ارج ہے اندر, سائیکولوجیکل ارج, وہ تو ابھی بھی ایڈریس ہوئی نہیں. خدا کا انکار کر سکتے ہیں آپ, اپنے نیچر کو کیا کریں گے آپ؟ وہ تو ہے یہاں پر. ان لوگوں کا جو کیس وہ بتاتا ہے آپ کو کہ ان کا نیچر ان ایڈریس پڑا ہوا ہے, چونکہ تو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایک اور ڈھنگ کا چرچ بنائیں جہاں کہ ان کا نیچر ایڈریس ہو. تو سائیکولوجیکل ویریفیکیشن کا مطلب اسی سینس میں نے بولا ہوں کہ آلریڈی ہمارے اندر سورس آف ویریفیکیشن موجود ہے, وہ ویریفائی کر رہا ہے. تو کچھ آبجیکٹو ڈاٹا ہم نے اکٹھا کیا, سائنٹیفک ڈاٹا, اس میں ہم نے جانا کہ اس میں ہمیں ایک کنوکشن, ہم کو ٹیکنیکل لیول پر یا آبجیکٹو لیول پر ہمیں ایک چیز کی جانکاری ہوئی. اب اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ میرے اندر وہ افیکشن, وہ لو بنے, وہ ہوگا تھرو سائیکالوجی. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو امریکن لوگ ہیں وہ گاڈ کا انکار کر کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا نیچر تو ان ایڈریس پڑا ہوا ابھی تک. آپ کیا کریں؟ وہ تو چاہتے ہیں خود سے ایک انوینٹ کرے خدا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں ان باتوں کو. آپ لوگ جو باتیں ہیں سن رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سیدھی سادھی باتیں ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں دنیا بھر کا سفر کیا ہے, آپ جائیے, گھوم آئیے, کہیں بھی یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جا رہی ہیں. وہ بیچارے اندھے وہ بے خبر بنیں گے. آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے جو کہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں آپ, ورنہ اس کے باہر آپ اسی دلی میں, اسی انڈیا میں, اسی دنیا میں کہیں بھی جائیے,
میں پورے کنوکشنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں آپ پائیں گے کہ لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ایک پرابلم ہے, یونیورسل پرابلم. اب جب چاہے اس کو کہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. This question is from Sadia. What is the importance of education? Please comment in the light of Quran and Hadith. دیکھیے, ایجوکیشن کی امپورٹنس تو سپریم ہے. پہلی ورس جو اتری وہ اقرا تھی, پڑھو. تو پڑھے بغیر ہمارا اندر جو ہے وہ انفولڈ نہیں ہوتا. یعنی پوٹینشیل جو ہمارے اندر ہے, اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. ایجوکیشن بغیر ایجوکیشن کے وہ انفولڈ نہیں ہوگا. میں یہ مانتا ہوں کہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے پوٹینشیلی, لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کیسے بنائیں, اس کے لیے ضرورت ہے ایجوکیشن کی. جتنا زیادہ ایجوکیشن ہوگی, جتنا زیادہ اسٹڈی ہوگی, اتنی زیادہ آپ پریپیئرڈ مائنڈ بنیں گے. تو ایجوکیشن آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بناتی ہے. بغیر ایجوکیشن کے آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہوتے, باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ہے مسئلہ. تو ایجوکیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل دیکھیے کیا ہے, ایجوکیشن کا مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیشن, پروفیشنل ایجوکیشن کے سینس میں لیتے ہیں. پڑھو, وہ ڈگری لے لو اور کہیں جاب کرنے لگو. یہ ایجوکیشن کا بہت ہی یعنی وہ ہے لوور لیول کا استعمال ہے. بڑا استعمال نہیں میں مانتا اس کو, کیونکہ سبزی جو بیچتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے, جو جوتا بیچتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے. تو پڑھ لکھ کر کے بھی آپ یہی کریں تو آپ نے لوور لیول پر استعمال کیا اس کو. تو زیادہ بڑا استعمال جو ہے ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو پیپر مائنڈ بنائیں بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے لیے, بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے لیے. جسے کہ ہم یہاں جو باتیں کہتے ہیں, اگر آپ یہاں ایسے لوگوں کو لائیں جو ایجوکیٹڈ نہ ہو تو ہماری بات کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. وہ ہمارا ٹرم نہیں سمجھیں گے, ہماری لینگویج نہیں سمجھیں گے, کچھ بھی نہیں سمجھیں گے وہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ پریپیئرڈ مائنڈ ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں پریپیئرڈ مائنڈ ہوتے ہیں. اس سینس میں ایجوکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. She has another question. While I was explaining to a friend that life is a test, she said to me, I have only one question. Why did God create me without my permission and put me through this test that is life? دیکھیں, یہ تو اسٹوپڈ کوشچن ہے. یہ اسٹوپڈ کوشچن ہے. اس کے سوا دوسرے چیزوں میں وہ ایسی اسٹیبلٹی نہیں دکھا گی. وہ فیشن میں, کپڑے میں, کھانے میں خوب ہوشیاری دکھائے گی. یہاں پر اسٹیبلٹ بنی ہوئی ہے. دیکھیے, یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو پریپیئر کرنا پیراڈائز کے لیے. ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے. جو ٹیسٹ ہوتا ہے, یوں بھی سمجھ لیجیے, جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو پریپیئر کرتا ہے وہ کہ آگے آپ جو ہے وہ جو چیز وہ آپ کو مل سکے. تو ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ میں, 50 سال 60 سال کی پیریڈ میں آپ کو ایک چانس دیا خدا نے کہ یہاں پر تم ایک لائف گزارو, اپنے آپ کو پریپیئر کرو, اور پھر ایٹرنل لائف میں تم کو پیراڈائز ملے گی. اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ, ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے. ہر آدمی کے اندر ڈیزائر ہے, لیکن کوئی آدمی اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتا. تو ہر آدمی کا کیس انفلفلڈ ڈیزائر کا کیس ہے. یہ جو ہے کانسیپٹ پیراڈائز کا,
یہ آنسر دیتا ہے آپ کو کہ کیوں ایسا ہے کہ سارے لوگ, چاہے کنگ ہو یا ویلدی لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو, چاہے فلم اسٹار ہو, کیوں وہ اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتے. وائی ایوری ون ڈائز ود انفلفلڈ ڈیزائر, یہ ایک یونیورسل کوشچن ہے. وائی ایوری ون ڈائز وداؤٹ فلفلنگ ہز ڈیزائرس. تو یہ ایک کوشچن ہے. اب سوال ہے کہ وہ کیوں ڈیزائر ہے میرے اندر, فلفل کہاں ہوگی؟ اسی کا جواب ہے کہ فلفلمنٹ جو ہے پیراڈائز میں ہے. تو چھوٹا سا ایک پیریڈ ہے یہاں پر, اس پیریڈ میں کچھ نارمس ہے, اس نارم کو فالو کرنا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ دنیا ملے گی جہاں پورا فلفلمنٹ ملے گا آپ کو, پورا فلفلمنٹ. یہ تو اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں ہے کہ وَلَبِسْ لِهَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اسی چیز کے لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اس سے اچھا کوئی گول نہیں ہے جس کے لیے آدمی دوڑے, جس کے لیے وہ محنت کرے. Our next question is there any verse in the Quran in which God says that He would reveal to man the mysteries and secrets of life in the next phase of life? میرے خیال ایسی کوئی آیت تو قرآن میں نہیں ہے, لیکن کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو صرف لمیٹڈ نالج ملتی ہے. زیادہ نالج جو ہے وہ تو وہیں ملے گی آپ کو. تو ایک دم اسی طرح کے کوئی ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کامن سینس میرا بتاتا ہے کہ یہ دنیا لمیٹڈ دنیا ہے. اس دنیا میں ہم لمیٹیشن کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیں. تو ساری نالج ہمیں آنی ہوگی. تو ساری نالج اس وقت ہوگی جب وہاں پہ آپ کو ایک پرفیکٹ باڈی ملے گا, پرفیکٹ آنکھ ملے گی, پرفیکٹ مائنڈ ملے گا. تبھی ہم سمجھ سکیں گے ان باتوں کو. تو یہ کامن سینس سے یہ بات نکلتی ہے.